ہو گیا معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اور حضور کے صدقے میں مولا سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس محفل کے صدقے ہمارے بھیکن خان مرحوم کی مغفرت فرما، اللہ کروٹ کروٹ ان کی بخشش فرما۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ ہمارے بھیکن خان دنیا سے چلے گئے، لیکن میرے پیاروں ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں کہ بس تھوڑی دیر جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، تاکہ اللہ اس ذکر کے صدقے مرحوم بھیکن خان کی مغفرت ہو جائے، اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارے سنو میرے پیارو، جو حضور کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، جو تیرا ذکر کرے گا میں اس کے اعمال بد کو نہیں دیکھوں گا، اس کے اخلاق کو نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے محبوب، جو تیرا ذکر کرے گا میں اس کی برائی کو نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے محبوب، تیرے نام کے صدقے اس کی سارے گناہوں کو مغفرت کر دوں گا، تیرے نام کے صدقے۔ اے میرے محبوب، جو تیرا ذکر محبت کے ساتھ کرے، جو تیرا ذکر محبت کے ساتھ سنے، میں قیامت کے دن اس کے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، ان کی برائی کو نہیں دیکھوں گا۔ اے میرا محبوب، تم تو میرا محبوب ہو، ارے تمہارے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے پیارو، نبی کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اللہ اس ذکر کے صدقے میں دوستو ہمارے بھیکن خان مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بھائی کہتے نہیں، مجمع تو بہت دیکھے ہوں گے، تقریریں تو بہت سنے ہوں گے، مولانا تو بہت بیان کیے ہوں گے،
لیکن قربان جاؤ اس مجمع میں، جس مجمع میں بولنے والا نبی ہوتا تھا اور سنانے والا جو ہے بولنے والا نبی ہوتا تھا اور سننے والا علی ہوتا تھا۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں سنو سنو، او میرے صحابیوں سنو سنو، جو محبت کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑے گا تو پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ سب کچھ دل کے اوپر ہے، ایمان کے اوپر ہے، محبت کے اوپر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑے گا، من صلی علیہ وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ سنو میرے یارو، او نوجوانوں سنو، ہر تاریخ غلط ہو سکتی ہے، ہر بیان غلط ہو سکتا ہے، ہر خطاب غلط ہو سکتا ہے، ارے زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میرے پیارو، ارے نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس پر کہ نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے پیارو، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ سنو، مجھ پر صرف انسان ہی درود نہیں پڑتا، پیارے نبی فرماتے ہیں مجھ پر صرف جنات ہی درود نہیں پڑتا، مجھ پر صرف فرشتے ہی درود نہیں پڑتا، بلکہ سنو سنو، اللہ نے مجھ کو ایسا عطا کیا ہے کہ اگر میں راستے میں چلوں تو پیڑ پودا دیکھ کر کے وہ بھی مجھ پر سلام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، پیڑ پودے بھی مجھے درود سلام پڑتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر پتھر کے سامنے سے میں گزر جاؤں تو پتھر بھی دیکھ کر مجھے سلام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان وہ شان ہے میرے پیارو۔ واقعی ایک صحابی تھے اور نیا نیا ایمان لائے تھے، ایمان قبول کیے تھے، تو وہ صحابی وہ پانی کا مشکیزہ لیے اور نہر پر سوچا کہ چلو تازہ تازہ پانی لے کر کے آئیں گے، وہاں سے ٹھنڈا اور تازہ پانی لے کر کے آئیں گے۔ وہ صحابی وائل نام کا صحابی رسول، وہ گئے پانی لینے کے لیے، مشکیزے میں پانی بھرے اور پانی بھرنے کے بعد لے کر کے آنے لگے، اور جو آنے لگے تو ایک طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی نظر پڑ گئی وائل پر، حضرت وائل پر نظر پڑ گئی۔ جب وائل پر نظر پڑی ہمارے نبی نے وہی سے آواز دی، السلام علیکم یا وائل۔ تو وائل جو دیکھا اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول، بھائی ابھی نیا نیا ایمان لائے تھے، کچھ ہی دن ہوا تھا، اللہ کے رسول بیٹھے، وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے وائل کہاں گئے تھے اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت وائل نے عرض کیا یا رسول اللہ تازہ تازہ پانی لانے کے لیے آیا تھا نہر پر اور پانی لے کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول بہت اچھا پانی، تازہ پانی ہے اور ٹھنڈا پانی آپ پئیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پیوں گا تو نہیں لیکن لاؤ مشکیزہ لاؤ۔ تو حضرت وائل نے ڈھکن کو کھولا، جیسے بوتل میں ڈھکن ہوتا ہے نہیں ویسی مشکیزے میں بھی ڈھکن ہوتا، تو وہ ڈھکن کو کھولا اور کھولنے کے بعد عرض کیا اللہ کے رسول لے لیجئے، آپ پانی پی لیجئے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا، مشکیزے کو لیا اور لینے کے بعد پیے نہیں، اپنا تھوکے مبارک اس میں ڈال دیے، اپنا لعاب اس میں ڈال دیے۔ بھائی نیا نیا ایمان لائے تھے، یہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ کو پانی نہیں پینا تھا تو پانی کو خراب بھی تو نہیں کرنا تھا نا۔ اے اللہ کے رسول آپ پانی نہیں پی تو تھوک کیوں ڈال دیے؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے وائل جو میں نے کیا کیا، لیکن اے وائل اب یہ پانی میں نہیں پیوں گا، اے وائل اب تم پیو، اے وائل اب تم پیو۔ حضرت وائل نے اللہ میں پیوں نا، میرا حکم ہے تم پیو۔ بھائی ان کو معلوم تھا کہ نبی کے حکم کو نہیں مانیں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے، یہ ان کو پتا تھا کہ نبی کی بات کو نہیں مانیں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ چونکہ میرے دوستو ایک شخص نے
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور یہ بتا دیجئے ایمان کیا ہے؟ حضور ایمان کیا ہے؟ تو پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی جواب نہیں دوں گا، کل جواب دوں گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ قاضی پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر قاضی مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے، جو ان کے پیر تھے ان سے پوچھے کہ حضرات میرا ایک مرید تھا، انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، میں کیا جواب دوں؟ تو قاضی مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو آج ہی رات کو جب میں سویا تھا تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا، تو میں نے اللہ کے رسول سے یہی سوال پوچھا تھا، اللہ کے رسول سے میں نے یہی پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول یہ تو بتا دیجئے ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ سنو ارے ایمان یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی آ جائے تو اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر آ جا، اس سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو اپنی مرضی چھوڑ دے اور اللہ اس کے رسول کی مرضی پر آ جا تو وہ اس سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں۔ تو ان کو معلوم تھا حضرت وائل کو کہ پانی نہیں پیوں گا تو ایمان سے نکل جاؤں گا۔ اے اللہ کے رسول میں پیوں؟ ہاں تم پیو، میرا حکم ہے۔ حضرت وائل نے مشکیزہ لیا اور منہ کے قریب کیا اور پینا شروع کیے، اور جب منہ لگائے پینا شروع کیے تو پیتے جا رہے ہیں، اپنے ہونٹ سے مشکیزے کو ہٹا ہی نہیں رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے وائل بس کر۔ حضرت وائل ہے پیتے چلے جا رہے ہیں، آخرکار ہمارے نبی نے فرمایا اے وائل اب تو رکو، اب مت پیو، بس کر۔ آخرکار وائل نے مشکیزے کو چھوڑا۔ کہا کہ اتنی پیاس لگی؟ کہا کہ اللہ کے رسول پیاس تو نہیں لگی تھی، لیکن جب میں نے پانی پینا شروع کیا، اے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں نے پانی تو بہت پیا، لیکن آج جیسا مزہ آیا وہ زندگی میں کبھی ایسا مزہ ہی نہیں آیا تھا، ایسا مزہ کبھی نہیں آیا جیسا مزہ آج آ رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ پانی نہیں، یہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا ہے، یہ پانی نہیں، یہ تو دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول آپ بھی پی کر کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا میں تو نہیں پیوں گا، ایک کام کروں۔ تو کہا کہ اچھا۔ حضرت وائل نے جب پانی کے مشکیزے کو دیکھا تو دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ ہم نے اتنا پانی پیا لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی کمی نہیں ہوا ہے، اتنا ہی پانی موجود ہے۔ حضرت وائل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کب تک یہاں بیٹھو گے؟ اے اللہ کے رسول آپ کب تک یہاں ٹھہریں گے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں اور بھی مشکیزہ ہے اور میں پانی بھر کے لیے آتا ہوں، آپ اپنا تھوک ڈال دیجیے گا اس میں، اپنا آپ اور بھی ڈال دیجیے گا۔ اے اللہ کے رسول مشکیزہ ہے، آپ کب تک بیٹھیں گے؟ میں پانی لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے بھائی سنو، اگر پہلے ہی وقت میں اگر تو منہ بگاڑتا نہیں تو سنو تو دنیا سے چلا جاتا، لیکن یہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، لیکن تو نے پہلی فرصت میں منہ بگاڑ دیا۔ لیکن اے بھائی سنو، تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے اپنا تھوک ڈالا، ارے نہیں میں نے تھوک نہیں ڈالا، ارے سنو میرے منہ میں تھوک نہیں ہے، یہ تو جنت کے نہروں کا پانی ہے، یہ جنت کے نہروں کا پانی ہے، تھوک نہیں ڈالا، میں تو جنت کے نہر کا پانی ڈالا تھا جس کی وجہ سے یہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول اب کیا کروں؟
کہا کہ جا جا اب گھر چلا جا، پانی لے کر کے گھر چلا جا۔ وہ مشکیزہ اٹھایا اور لے کر کے جانے لگا، اور جب جانے لگا اللہ کے رسول نے آواز دی، اے وائل ادھر آ جا، اے وائل ادھر آ جا۔ حضرت وائل آئے، اے اللہ کے رسول اب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، یہ مشکیزہ کا پانی تو بھی پینا، اپنے بچوں کو بھی پلانا، اپنی گھر والی کو بھی پلانا، اپنی ماں کو بھی پلانا، سب کو یہ پانی پلانا، اس لیے کہ سنو سنو، یہ پانی ایسا پانی ہے جو جو پیے گا، جس کے پیٹ میں جائے گا، اللہ جہنم تو دور، ارے جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں ہوگا۔ جہنم تو دور، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں ہوگا۔ وہ ہمارے نبی کی شان ہے، وہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ محفل جو سجائی گئی ہے، یہ زیارت میں آپ لوگوں کو جو بلایا گیا ہے کہ بس تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، اور میرے تو مرنا تو خیر سبھی کو ہے نا، دنیا چھوڑ کر کے سبھی کو جانا ہے، لیکن میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا، آج ہمیں بتایا جاتا ہے، آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی کے بارے میں بولا جاتا ہے، آج نماز کے بارے میں بولا جاتا ہے، ساری چیزوں کے بارے میں بولا جاتا ہے، لیکن سنو مسعود عالم مصباحی کی زبان سے کہ نماز ہے، داڑھی اپنی جگہ پر ہے، داڑھی کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ارے داڑھی کی شان تو وہ ہے، ہم نے خود اب کتابوں میں پڑھا ہے کہ سنو، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سفر کر رہے ہیں، اور چلتے چلتے آخرکار ایک قبرستان کے پاس سے جب ہمارے نبی کا گزر ہوا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آیا، ہمارے نبی رونے لگے، ہمارے نبی جب رونے لگے ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر سنو سنو، اس قبرستان میں عذاب ہو رہا ہے، اس قبرستان میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے پیارو ایک بات بولوں، دیکھیے کوشش ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ کسی کا بھی انتقال ہو تو دفن کریں تو قبرستان میں ہی دفن کریں، قبرستان میں ہی دفن کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان میں بہت ساری جو قبریں ہوتی ہے ان میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو بخشا بخشایا ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جتنے لیٹے ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے قبرستان میں دفن کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور میرے پیارو یاد رکھیے گا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کہتے نہیں کہ مجمع ہے، مجمع میں میرے پیارو کبھی کبھی کوئی بھی ایک انسان کسی ایک بات پہ عمل کر لیا تو اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول بھی فرماتا ہے اور اللہ سب کو بخش بھی دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ بھائی بخشنے پر آئے تو بخش سکتا ہے نا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے پر آئے۔ ارے عبادت تو ہے لیکن کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے تو بھی اللہ مغفرت کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنازہ میں جیسے 4 صفحے 5 صفحے ہوتی ہیں، اور 5 صفوں میں اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کے آمین کہنے کی وجہ سے اللہ پڑھنے والوں کی بھی مغفرت کر دیتا ہے اور جنازے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بھئی اللہ بخشنے پر آئے تو بخش سکتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہرحال تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں وہ ابو بکر صدیق کی اور ہمارے نبی کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، ہمارے نبی رو رہے ہیں اور روتے روتے چلے گئے، اور جب ادھر سے پھر واپس آئے ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ میرے دوستو جب واپس آئے تو اللہ کے رسول اب مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ادھر سے گزرے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھا،
مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر سنو سنو، ارے میں اس لیے رو رہا تھا کہ اس قبرستان میں سب کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، لیکن اب مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب میں ادھر سے واپس آیا اور جب تم ادھر سے گزرے تھے تو ہوا کیا تھا کہ تمہارے ایک داڑھی کا بال اس قبرستان میں گر گیا، اور وہ داڑھی کا بال جب قبرستان میں گرا تو اللہ نے پورے قبرستان کے قبر کے عذاب کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ نے داڑھی کی برکت سے پورے قبرستان کے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ داڑھی کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ داڑھی اپنی جگہ پر ہے، نماز اپنی جگہ پر بھی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ گھر میں کیسے رہنا چاہیے، بوڑھے ماں باپ کو کیسا دیکھنا چاہیے، بوڑھے ماں باپ کی کیسی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ سنو، اگر کوئی انسان چاہے کتنا بھی حج کر لے، کوئی انسان چاہے کتنا بھی روزہ رکھ لے، کوئی انسان چاہے کتنا بھی اچھا سے اچھا کام کر لے، چاہے کتنا صدقات کر دے، کتنا خیرات کر دے، ارے ساری زندگی سب کچھ کرتا رہے، لیکن گھر میں اگر ماں ناراض ہو، گھر میں اگر باپ ناراض ہو تو یاد رکھنا کہ اس کی کوئی عبادت قبول ہو ہی نہیں سکتی، اس کی کوئی عبادت، بولیے نا، کوئی عبادت قبول نہیں جس کے گھر میں ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایک جملے کو یاد رکھیے گا، اے میرے نوجوانوں، یاد رکھنا، آج اپنی ماں کے اوپر اپنی بیوی کو جو ترجیح دیتے ہو نا، آج جو اپنی بیوی کی باتوں پر مانتے ہو اور ماں کو تکلیفیں پہنچاتے ہو، باپ کو ستاتے ہو، یاد رکھنا میرے جملے کو، میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے اوپر ترجیح دیا تو قیامت کے دن جنت تو دور، ارے جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی جو اپنی ماں پہ، بیوی پر ماں کو ترجیح نہ دے۔ یعنی ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے جس نے ماں کے اوپر بیوی کو ترجیح دیا، یا باپ کے یا بیوی کے کہنے پر ماں باپ سے الگ ہو گیا، الگ جا کر کے مکان بنا لیا۔ میرے پیارو یاد رکھنا، اللہ نے صرف ماں کو وہ شان عطا کی ہے، باپ کو وہ شان عطا کی ہے کہ سنو، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جس نے اپنی بیوی، ہاں بھائی بیوی کے بھی حقوق ہے نا، بھائی بیوی کے بھی تو حقوق ہے نا۔ بھائی دیکھیے، آپ نے موت کے بارے میں بہت سنا ہے، تقریریں ہماری بہت ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے بہت سنا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہو تاکہ ہمارے نوجوان سدھرے، ہمارا گھر اچھا ہو۔ اور میرے پیارو، چونکہ دیکھیے یہ ہم نہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ چاہے حج کرو، کچھ بھی کرو، لیکن پہلے ماں کو راضی کرو، پہلے باپ کو راضی کرو، پھر عبادت کرو، پھر اس عبادت کا مزہ دیکھو، کیسا مزہ ملتا ہے۔ میرے پیارو، خود ہم نے ایک صحابی کا جو واقعہ پڑھا، واقعی میں دوستوں صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اور میرے دوستوں آخر عمر میں حج بھی کرنے والا، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن سنو میرے نوجوانوں، ذرا غور سے سننا، آخرکار مرنا تو سبھی کو ہے، دنیا چھوڑ کر کے سبھی کو جانا ہے۔ ایک صحابی، وہ جو نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نبی کا چاہنے والا بھی، لیکن بیمار پڑ گئے، اور اس قدر بیمار، اللہ اکبر، اس قدر بیمار کہ یعنی جاکنی کا وقت بالکل قریب آ گیا، مرض الموت کا وقت بالکل قریب آ گیا، اور جب مرنے کا وقت بالکل قریب آ گیا، اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، اللہ کے رسول صحابہ کو ساتھ لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد ہمارے نبی کیا دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وقت قریب ہے، نزا کا عالم ہے، ہمارے نبی نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ ایک کام کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ سب پڑھتے رہو۔ بھائی جب بھی جاکنی کا وقت ہوتا ہے نہیں تو کیا حکم ہے کہ کلمہ کی
کلمہ کا ذکر کیا کرو، یعنی کلمہ کی تلقین دلائی گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھو یا پھر کلمہ شریف پڑھو، تو سارے صحابہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خود ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے پیارو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، مرنے والے کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے جب دیکھا کہ کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا، ایک کام کرو، جاؤ اس کی ماں کو بلا کر کے لے آؤ۔ بھائی وہاں ماں بھی الگ رہی ہوگی، جاؤ اس کی ماں کو بلا کر کے لے آؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اور جب وہ بوڑھی ماں آئی، ہمارے نبی نے فرمایا، اے بوڑھی ماں ایک بات تو بتا دے، کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی، ہاں اللہ کے رسول، اگرچہ میرا بیٹا نمازی ہے، اگرچہ میرا بیٹا حاجی ہے، اگرچہ میرا بیٹا متقی و پرہیزگار ہے، اگرچہ میرا بیٹا روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، بہت پریشانی اٹھائی ہوں، اے اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، دیکھو، ارے ان کی ماں ان سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا، جبکہ اللہ کے رسول خود بھی پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بوڑھی ماں، اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی، اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے فرمایا، نہ بوڑھی ماں معاف کر دے، نہیں اللہ کے رسول بہت تکلیفیں پہنچایا ہے، بہت ستایا ہے، معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اے بوڑھی ماں، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو تمہارا بیٹا بغیر کلمہ کے ایسے ہی چلا جائے گا، اور اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا، اس لیے بوڑھی ماں معاف کر دے۔ نہ اللہ کے رسول میں معاف نہیں کروں گی۔ ہمارے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ وہاں پر لکڑی بہت سارا ہے، لکڑا بہت سارا جمع ہے، جاؤ لکڑا اٹھا کر کے لے آؤ اور اس میں آگ لگاؤ۔ بوڑھی ماں کے سامنے میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ لکڑا لاؤ اور اس میں آگ لگاؤ، اور آگ لگانے کے بعد اس صحابی کو زندہ ایسے ہی آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، وہ بوڑھی ماں کہنے لگی، اللہ کے رسول ایسا کام نہ کریں، اے اللہ کے رسول ایسا کام نہ کریں، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میری آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اے اللہ کے رسول ایسا نہ کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اے بوڑھی ماں، اگر تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو تم یہ کیسے گوارا کر سکتی ہو کہ تمہارا بیٹا تمہاری ناراضگی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلے؟ اتنا کہنا تھا، فوراً ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں کی زبان سے معافی کا لفظ نکلنا تھا، ادھر فوراً اس کے بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فوراً اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اور جب کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ او میرے نوجوانوں، او میرے نوجوانوں، سنو، او میرے نوجوانوں سنو۔ ارے صحابی رسول ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دوستوں، ماں ناراض، اگر تمہارے گھر میں ماں ناراض ہو اور جا کر کے نماز پڑھو، اگر گھر میں ماں ناراض ہو جاؤ حج کرنے کے لیے، ماں ناراض ہو مولانا کو خوش کرو، ماں ناراض ہو اور کسی کو خوش کرو، لیکن یاد رکھنا کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ پہلے ماں کو راضی کرو، باپ کو راضی کرو، پھر اچھا کام کرو، تب جا کر اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی بولو نا، 5 منٹ بولو نا، گھنٹہ ڈال تو نہیں آ رہا ہے، بس 5 منٹ بولتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سلام پڑھ لیتے ہیں۔ چونکہ دیکھیے اشارہ تو ہو چکا ہے، لیکن جو ہے بھائی آپ کی محبت
بس 5 منٹ بولتے ہیں میں دوستوں، چونکہ دیکھیے آج کا جو ماحول واقعی، اور ہم جو ہے کبھی کبھی وڈگاؤں میں جو مطلب تقریر بھی کیے تو وہاں ہم نے جو ہے ساس کی تعریف بہت کی، بھائی ساس کی تعریف بہت کی، اور ہم نے بہو کی جو ہے تھوڑا بولا کہ بھائی بہو کو ایسا رہنا چاہیے، ساس کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو جو بہویں تھی ان کو برا لگنے لگا، بھائی جو بہویں تھی ان کو برا لگا، تو وہ مجھ سے کہنے مولانا ہمیشہ آپ خالی ساسی کی تعریف کریں گے، کبھی بہو کی بھی تو تعریف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھائی ایک بات یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا کہ ہر جگہ جو ہے بہو ہی خراب نہیں ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساس جو ہوتی ہے نا وہ بھی جلادن ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے بھائی، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، کوئی ساس بھی جو ہوتی ہے نا وہ بہت غصے والی ہوتی ہے، بہت جلادن ہوتی ہے، اور میں دوستوں بہت جلادن، یعنی بہو کو وہ چین سے رہنے نہیں دیتی، بہت ساس ایسی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو پڑھا ایک جگہ تو ہم نے سوچا کہ چلو آج موقع ہے تو 5 منٹ بولوں گا انشاءاللہ، بھائی محبت کے ساتھ کہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا تو ایک جگہ کیا ہوا کہ وہ بہو جو تھی بیچاری بہت شریف گھرانے سے تھی، وہ عورت بہت شریف گھرانے سے، وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ساس سے لڑے یا کسی سے لڑے، لیکن اس کی ساس جو تھی نا وہ ایسی جلادن تھی، اتنا خراب تھی کہ وہ بات بات پر اپنی بہو کو گالی، بات بات پر بہو کو گالی، اور نہ ہو سکے تو یہاں تک ایسا بھی ہوتا کہ وہ ساس جو ہے اپنے بیٹے کو چابی بھرتا، وہ ساس جو ہے اپنے بیٹے کو چابی بھرتی اور اس کے بعد جو ہے بیٹے سے اپنے بہو کو مار کھلواتی۔ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے وہاں تو بہت ہوتا ہے، آپ کیا ہوتا کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں، آپ لوگ انسان ہے یا فرشتے، وہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا بھائی، ہے دیکھی۔ تو بہرحال تو وہ جو ہے ایسا کرتی، آخر کار وہ بیچاری شریف گھر سے تھی، وہ اپنے ساس سے بہت پریشان ہر وقت وہ روتی رہتی، اور کرے تو کیا کرے، ماں باپ کو بول بھی نہیں سکتی، شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آخر کار ایک دن مجبور ہو کر کے، چونکہ وہ جو شوہر تھا بہت مارا، آخر کار مجبور ہو کر کے وہ بہو گئی، اور وہ عورت گئی اور جا کر کے اپنے بابا سے کہنے لگی ابا جان، اے ابا جان میری ساس جو ہے کیا بتاؤں، میری ساس مجھ کو بہت تنگ کرتی ہے، بات بات پر مجھ کو گالی تو دیتی ہے، میں سہن کر لیتی ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو ایسی چڑھاتی ہے کہ وہ بیٹا جو ہے آپ کا داماد مجھ کو بہت مارتا ہے، اے ابا جان اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں آ گئی ہوں، ابا جان کیا کروں؟ باپ نے کہا بیٹی صبر کر لے۔ بھائی رشتے کو توڑوانا چاہیے نہ، رشتے کو توڑوانا چاہیے نہ۔ میرے دوستو کوشش یہی کرنا ہے کہ 2 سمندر کے بیچ میں آل نہیں باندھنا ہے، پل، بلکہ کیا باندھنا ہے؟ پل بنانا ہے۔ پل سمجھتے ہیں نا؟ پل بنانا ہے، 2 ندی کے اوپر پل بنانا ہے۔ پل کے مطلب ایک کو دوسرے سے جوڑنا ہے، توڑنا نہیں، جوڑنا ہے۔ کبھی بھی رشتے کو بگاڑنا نہیں ہے، رشتے کو جوڑنا ہے، اور جو بگاڑتا ہے نا تو اس کا حشر بھی ویسے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آج اگر کوئی کسی کے گھر کو بگاڑتا ہے تو وہ وقت آتا ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اس کے گھر کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے گھر کو بگاڑنا نہیں ہے بلکہ جوڑنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، باپ نے بہت سمجھایا بیٹی صبر کر لے، بیٹی صبر کر لے، آخر کار بیٹی کو سمجھا بجھا کر کے پھر بھیج دیا، پھر بھیجا۔ جب وہ گئی پھر ساس ویسے ہی اس کا رویہ جاری ہے، ساس ہر وقت ڈانٹتی، کبھی گالی دیتی، کبھی بیٹے سے مار کھلواتی۔ آخر کار وہ بیچاری مجبور ہو کر کے کیا کرتی ہے، اب آخر میں کرے تو کیا کرے، بہو آخر کار کرے تو کیا کرے۔ وہ بہو ایسا کیا کہ وہ بہو معلوم ہوا کہ اس کا جو ابا کا جو دوست ہے وہ ایک حکیم ہے، وہ ایک ڈاکٹر حکیم ہے، تو کہا کہ اب چچا جان کے پاس جاؤں گا، اس حکیم کے پاس جاؤں گا، چچا کر کے کہتی تھی وہ، چچا کے پاس جاؤں گی، اور وہاں جانے کے بعد اس سے زہر کی پڑیا لاؤں گی، اور زہر کی پڑیا لا کر کے اپنی ساس کو کھلاؤں گی اور ساس کو ختم کر دینا ہے۔ بس بھائی انسان جب کنٹال جائے تو کرے کیا۔ تو وہ گئی
اس حکیم چچا کے پاس اور جا کر کہنے لگی اے چچا جان، میری ماں اور بہنیں بھی میری آواز کو ضرور سن رہی ہیں، اس لیے ہم جو سوچے کہ چلو ہم بھی تھوڑا بولیں کہ تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی اس سے آگاہ رہیں۔ تو وہ بہو جو ہے وہ زہر کی پڑیا اس سے مانگی کہ ایک زہر کا پڑیا دے دیجئے، لیکن وہ حکیم بڑا سمجھدار تھا، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ میری ساس جو ہے بہت جلادن ہے، وہ بہت گالی دیتی ہے، وہ تو میں برداشت کرتی ہوں۔ سلام پڑھ لیں۔ پورا کریں ہاں، چونکہ آپ لوگ برداشت کر لیں گے، لیکن ہماری ماں اور بہنیں پھر دوسرے دن مجھ کو پوچھیں گی۔ بس خالی 2 منٹ اور ہے نا۔ تو ہاں، چونکہ جو مین پوائنٹ کی بات ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تو وہ زہر کی پڑیا جو ہے اس سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو ایک کام کرو، میں زہر کی پڑیا اگر ابھی تمہیں دیا تو وہ اگر تم نے کھلا دیا تو زندگی بھر تیرا نام بدنام ہوگا۔ تو تم کو ایک ترکیب بتاتے ہیں، زہر کی پڑیا میرے پاس ہے لیکن یہ اثر کم کرے گا، یہ 3 پڑیا دیتا ہوں۔ کتنا پڑیا؟ 3 پڑیا۔ پہلے 1 مہینہ 1 پڑیا کھلانا، اور دوسرا پڑیا دوسرے مہینے کھلانا، اور تیسرا پڑیا تیسرے مہینے کھلانا، اور جب یہ اتنا دیر ہوگا تو تمہارا نام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن سنو ایک کام اور کرنا، زہر بھی دینا، یہ پڑیا بھی کھلانا، اور پڑیا کھلانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ ساس اگر پانی مانگے تو فوراً پانی پیش کر دینا، اگر ساس کپڑے اتارے تو فوراً جا کر کے کپڑے کو دھو دینا، اگر وہ بسترا کرنا چاہے تو جا کر کے خود ہی بسترا کر دینا، اور جب وہ اگر پیر دبانا اس کے سر کو دبانا۔ ایسے ہی تم کو خوب سیوا کرنا ہے تاکہ تیرا نام نہ آئے، تو آواز تاکہ تیرا نام نہ آئے، ایسا کام کرنا کہ تیرا نام نہ آئے۔ اب وہ بیچاری سوچی کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی کروں گی۔ وہ گئی پڑیا لے کر کے 3 پڑیا، 1 پڑیا لے گئی۔ اب روزانہ رات میں وہ کھانا کھلاتے وقت وہ پڑیا ملا دی، اور ملانے کے بعد اس کو کھلائی، اور کھلانے کے بعد اب وہ کیا کرتی ہے، پانی مانگتی ہے تو فوراً پانی بھی دیتی ہے، اب اگر کپڑے اتارتی ہے تو فوراً جا کر کے کپڑے بھی دھوتی ہے، اب اگر وہ سوتی ہے تو جا کر کے پیر بھی دباتی ہے، سر بھی دباتی ہے۔ اور جب روزانہ ایسا کرنے لگی تو دھیرے دھیرے اس کے ساس کا جو دل تھا وہ نرم ہوتا چلا گیا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ نہیں، ساس کا دل دھیرے دھیرے نرم ہوتا چلا گیا، اور جب نرم ہوتا گیا یہاں تک کہ وہی ساس اب جب عورتوں میں بیٹھنے لگی تو کہنے لگی کیا بتاؤں میری بہو بہت اچھی ہو گئی ہے، سبحان اللہ، میری بہو بہت اچھی ہو گئی ہے، میری بہو تو اتنی اچھی ہو گئی ہے، میں کپڑے اتار کر کے رکھتی ہوں وہ فوراً جا کر کے دھو کر کے لا کر کے دے دیتی ہے، میں پانی مانگتی ہوں وہ فوراً پانی دے دیتی ہے، اور وہ میرے بدن کو بھی دباتی ہے، میرے ہاتھ پیر کو بھی دباتی ہے، میری بہو بہت اچھی ہو گئی ہے، میری بہو بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اب روزانہ سب عورتوں کے پاس وہ تعریف کرے، اب وہ عورتیں آ کر کے اس کی بہو کو سنائے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ عورتیں آ کر کے اس کی بہو کو، اب ادھر بہو کا بھی دل جو ہے دھیرے دھیرے پگھلنا شروع ہو گیا۔ بھائی اس بہو کا بھی دل پگھلنا شروع ہو گیا۔ اب دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی، ابھی مہینہ پورا ہوا نہیں، سوچنے لگی نہ اس کو زہر نہیں دینا ہے بلکہ اس ساس کی دعا لینی ہے، سبحان اللہ، اس ساس کی دعا لینی ہے۔ ارے یہ اگر دنیا سے چلی گئی تو میرا گھر اندھیرا اندھیرا ہو جائے گا، میرا گھر سونا سونا ہو جائے گا، اس لیے نہیں میں ساس کی خدمت کرتی رہوں گی، ساس کی خدمت کروں گی۔ آخرکار وہ حکیم بس ہو گیا، چونکہ کہتے ہی نہیں کہ بھائی اوور ہونے کے بعد جو ہے بس خالی بات ختم ہو گئی ہماری۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہو کیا کی،
وہ جو ایسا ہو گیا دونوں میں محبت ہو گئی تو وہ بہو وہ پڑیا تینوں جو ایک تو کھلا دی اور 2 پڑیا واپس لے کر کے حکیم کے پاس گئی اور جا کر حکیم سے کہنے لگی اے چچا جان ایک کام کیجئے یہ دونوں پڑیا آپ واپس لے لیجئے اور آپ نے جو زہر کی پڑیا ہم نے اس کو کھلایا ہے اس کے لیے کوئی اور دوا دے دیجئے تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے تاکہ اس لیے کہ وہ میری بہت تعریف کرتی ہے ہم دونوں میں بہت محبت ہو گئی ہے وہ سانس اگر ہماری دنیا سے چلی گئی تو پھر ہمارا سایہ اٹھ جائے گا پھر کس کی دعائیں لوں گی اس لیے جو ہے آپ کوئی دوسری دوائی دے دیجئے تو وہ حکیم کہنے لگا اے خاتون اے بیٹی سنو میں نے کوئی زہر کا پڑیا نہیں دیا تھا بلکہ میں نے ایسے ہی جڑی بوٹی کی 2-4 پڑیا بنا کر کے تمہیں تسلی کے لیے دے دیا تھا بھائی تسلی کے لیے 2-4 پڑیا ایسے ہی بنا کوئی زہر ور دیا نہیں تھا لیکن اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ تمہاری دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی اللہ کرے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام کے لیے